الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے نماز تراویح میں قرآن کے 21ویں پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب مقدس سے ہمیں قرآن کے اس بہترین حصے کو سننے کا شرف اور موقع بخشا ہے۔ آئیے کہ ہم 21ویں پارے کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم 21ویں پارے میں قرآن مجید کی جو شامل صورتیں ہیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ 21ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ عنکبوت کے درمیان سے ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر کے تقریباً 3 رکوع اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہیں، سورہ لقمان ہیں، سورہ سجدہ ہے جو مکمل طور سے اس میں شامل ہیں، اور آخر میں سورۃ الاحزاب ہیں، اور سورۃ الاحزاب کا تقریباً نصف اس میں آتا ہے۔ تقریباً 3 رکوع سورۃ الاحزاب کے شامل ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے کچھ حصے کا خلاصہ کل کی تراویح میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج میں نے آپ کے سامنے 21ویں پارے کی ابتدائی آیت جو پیش کی ہے وہیں سے اس کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آخر کے حصے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی، جو قرآن آپ کے اوپر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، اور اللہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات اور تلاوت وحی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کی مستقل تلاوت کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات کے بعد جو حکم دیا وہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور اقامت صلاۃ اور تلاوت آیات یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہماری 5 وقت نمازیں یہ دراصل قرآن مجید کی بہت پاکیزہ کلاسز ہیں۔ ہم نماز میں قرآن کا ایک اچھا خاصا حصہ پڑھتے ہیں، تو نماز قائم کیجیے، اور اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم مقاصد اس کے حصول کا جو ہے یہ اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ ایک پہلے یہ کہ آدمی فحشاء سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ یہ اقامت صلاۃ کا جو مشن ہے وہ دراصل انسان کو بے حیائی اور ہر طرح کی برائی سے روکنے میں بے انتہا مفید نظام ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ نماز میں بذات خود یہ وصف موجود ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے اعراض کرے، اس سے اجتناب کرے، اس سے بچے۔ یہ نماز کی اسپرٹ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ نماز کا مطلوب بھی ہے۔ نماز کا مطلوب ہے کہ نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اپنے نمازوں کی محافظت کے لیے اسے ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو روکنے کے قابل بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ اس قدر منظم تذکیری نظام ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا سرکش نفس مکمل طور سے اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی نظام میں اور دنیا میں کسی تمدن میں یہ صلاحیت نہیں ہے
کہ وہ فحشا اور منکرات سے روکنے کے لیے اتنا غیر معمولی تربیتی نظام اپنے پاس رکھتے ہوں۔ یہ نماز کی شکل میں اللہ پر ایک خصوصی انعام ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد دلاتی ہے، یہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اہل کتاب سے ہونے والی جو مباحثے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آئے تو آسن طریقے سے لوگوں سے بحث کرو۔ بحث کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ غالب آ جاؤ یا سامنے والے کو خاموش کر دو، بلکہ بحث اس اسلوب سے باوقار طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو مخاطب کے ذہن نشین کروائیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ آخرت کے دلائل دی اور یہ بتایا کہ تم ذرا اس پہ غور کرو کہ کیا دنیا میں فاسق اور دنیا کے اندر نیک اور صالح دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ مجرم کا اور جو معصوم ہے دونوں اپنے انجام کے اعتبار سے برابر ہے؟ زمین پر چلنے والی خیر و شر کی یہ لڑائی اور یہ کشمکش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عظیم عدالت برپا ہو جہاں پر لوگوں کا احتساب کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف یعنی آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے قانون موت کو بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو موت ہے یہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تیری مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے متکبر، خود ساختہ اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ ہم زمین کے خدا ہے، وہ سب کے سب موت کے آہانی پنجے کے سامنے بے بس اور کمزور معلوم ہوئے۔ تو قرآن نے کہا کہ موت انسان کی زندگی کا انجام ہے، اس کا اختتام ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک لا زوال زندگی کا دروازہ ہے جہاں انسان کو دار الجزا کی طرف جانا ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے۔ ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو آخرت کا گھر ہے، وہی دراصل زندگی ہے، وہی اصل انسان کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو کہ مشرکین مکہ سے ایک بڑی کشمکش کا شکار تھے اور مستقل چیلنجز ان کے سامنے تھے، ایسا لگتا تھا کہ باطل قوتیں انہیں نیست و نابود کر دے گی، تو اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وصبر، کہ تم صبر کرو۔ اللہ نے صبر کا حکم دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، ہم ان کے لیے راستوں کو منزل تک پہنچانے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کی، جمعیت الصحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جمعیت ہے، جو جماعت الصحابہ ہے، ان کی لگاتار کوششیں یہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو کوششیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ ان کوششوں کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ لا یضیع اجر المحسنین، یہاں محسن کا جو لفظ ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ احسان دراصل نیکی کے اس درجہ کمال کو کہتے ہیں کہ جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جو ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، اور جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ اپنی سعادت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک محسن جو ہوتا ہے وہ اسلام کی اعلیٰ درجے کا کردار محسن کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت یہاں مکمل ہوئی۔ پھر سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ روم مکی صورت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً نبوت کے جو ہے وسط یعنی نبوی سال عرصے کے وسط میں داخل ہوئی ہے، یعنی مکے کی وسطی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کی جو آیت کریمہ ہیں شروع کی، اس میں خود اس کے زمانے نزول کا پتہ چلتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عنقریب روم غالب ہو جائے گا۔ غلبت الروم، روم جو ہے اس وقت شکست کھا گئے، اہل روم مغلوب ہو گئے، لیکن اس کے بعد میں کچھ ہی سالوں کے بعد یہ 2 مرتبہ غالب آ جائیں گے، اور اس دن جو ہے ایمان والے اس بات پر خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک بڑا پس منظر ہے جس کو سمجھنے کے لیے سورہ روم کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، یعنی آپ کی نبوت سے 8 سال قبل جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی تھی قیصر روم میں اور کسریٰ میں، اور اس جنگ کے اپنے اسباب تھے، وہ اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں قیصر روم کو بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے کئی ممالک جو ہے وہ مجوسیوں نے، یعنی اہل کسریٰ نے، پرویز نے ان سے چھین لیے، جس میں اردن ہیں، شام ہیں، فلسطین کے علاقے ہیں، اور کافی دور تک وہ جو ہے اپنی فوجیں اس نے داخل کر دی قیصر کے علاقوں میں، اور مستقل جو ہے قیصر پسپائی اختیار کرنے لگا، بیت المقدس تک مجوسیوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور اہل کتاب پے در پے شکست کھانے لگے۔ اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور یہ جنگ اپنے درجہ کمال کو پہنچنے لگی، اور روم کا جو بادشاہ اس وقت تھا ہرقل، اس کو بھی اس بات کا، وہ بھی جو ہے شکست خوردہ ہو گیا، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی بالکل گر کر وہ پرویز کے سامنے شکست قبول کرنے، یعنی اس سے مصالحت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا، اور پرویز یہ کہنے لگا کہ تم جو ہے، میں زمین کا خدا ہوں اور تم میرے غلام ہوں، اور ایسا ایک طرح سے خدائی کے نشے میں پرویز پہنچ گیا تھا۔ یہ ان حالات میں مجوسی جو کہ مشرک تھے، آتش پرست تھے، تو اور اہل کتاب جو کہ قیصر روم کی سلطنت میں پائے جاتے تھے، اس وقت مسلمانوں کو اہل مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو اپنے جو رسول رکھتے ہیں، جن پر خدا کی کتابوں کا نزول ہوا، وحی کے امین ہیں، یہ اہل کتاب کس طرح مشرکین سے جو کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل کو پوجتے ہیں، کیسے شکست پہ شکست کھا رہے ہیں اور کتنی ذلت اٹھا رہے ہیں۔ تو گویا اس طرح سے ایک جو بین الاقوامی جنگ تھی، اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی مشرکین جو ہے اس کو منفی طور پر پیش کر رہے تھے، کہ اگر اہل کتاب اور جو رسولوں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ خدا ہوتا تو پھر یہ اتنی لاچاری اور اتنی بے بسی کی موت نہ مارے جاتے۔ تو ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ کہ روم تمہاری قریبی سرزمین میں شکست کھا گئے، لیکن اللہ کے حکم سے ان قریب وہ غالب آئیں گے، اور اس کے لیے جو غالب آنے کے لیے جو لمحہ بیان کیا گیا وہ بضع کا لفظ استعمال کیا، بے ضاد اور عین، بضعی۔ یہ بضعن جو ہے عربی زبان میں 10 سال سے کم جو ہے مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم یہ نہ جانو کہ مشرکین کا یہ غلبہ ہمہ وقتی ہے، ان قریب وہ شکست کھا جائیں گے اور ان کی حکومت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس وقت قرآن مجید نے 2 بشارتیں دی۔ ایک بشارت تو یہ ہے کہ کہا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، یعنی اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی خوشی اس بات میں ہے شامل کہ مسلمان بھی اس وقت دنیا کی ایک غالب قوم بن چکے ہوں گے 10 سال سے کم عرصے کے اندر۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد مشرکین مکہ کے درمیان ایک طوفان برپا ہو گیا، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس پیشن گوئی پر طرح طرح کے جو ہے لطیفے بننا شروع ہو گئے، اور ایسے حالات میں ابی بن خلف جو کہ ان کے سرداروں، قریش کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، وہ ابوبکر صدیق سے اس نے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے بعد میں قیصر جیت گیا تو 10 اونٹ میں تم کو بطور انعام دوں گا، اور ابوبکر صدیق اس پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو اس شرط کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر، بضعی کا جو مفہوم ہے اس میں 8 سے 10 سال کی مدت پائی جاتی ہے، تم ایسا کرو کہ 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، اور تم دیکھو گے کہ 10 سال کے عرصے کے اندر اندر اہل روم شکست پائیں گے، اور اس دن ایمان والے بھی بہت خوش ہوں گے۔ وہ گئے، ابی بن خلف سے گفتگو کی، وہ 100 اونٹوں کے اوپر راضی ہو گیا، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 2 مرتبہ قیصر جو ہے فتح پا سکتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک زمانہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں مسلمانوں نے اسلامی ریاست کی تشکیل کی، اور مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ تبوک، یعنی غزوہ حنین تک، یہ جو غزوہ احد تک، یہ پورا عرصہ جو ہے گزرنے لگا، اور پھر دنیا میں یہ خبریں گشت کرنے لگی کہ قیصر نے
2 مرتبہ پرویز کو شکست سے فاش دی اور پرویز قتل ہوا اور اس کے 17 بیٹے جو ہے وہ ہلاک کیے گئے، اور اس طرح سے 2 مرتبہ قیصر روم کی سلطنت ان تمام علاقوں میں قائم ہو گئی۔ تو ان حالات میں پھر ابی بن خلف کے سامنے جب یہ بات گئی تو اس نے 100 اونٹ اپنے جو ہے اپنی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی شکست کو مانتے ہوئے دیے، اور اللہ کے رسول نے ان اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس وقت شرط لگانا جو ہے ناجائز قرار دیا گیا تھا، تو شرط سے ملی ہوئی رقم کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو سورہ روم میں ایک طرح سے بین الاقوامی حالات پہ تبصرہ ملتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ روم کی یہ جو آیات ہے، یہ آیات وحی الہی کے منظم من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی یہ غلبت الروم، یہ جو آیات ہیں، یہ آیات جب اپنی تصدیق کے مرحلے میں داخل ہوئی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح قرآن مجید کے کلمات وہ حرف بحرف صداقت کا پیراہن حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں سے توحید اور اپنی عظمت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا کہ کتنی نشانیاں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہے، جو نشانیاں چیخ چیخ کر انسان کو خدا کی عظمت اور خدا کی تخلیق اور اس کے وجود اور اس کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن مجید نے انسان کے اپنے وجود کو قرار دیا۔ قرآن نے کہا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلکم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا۔ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، خلق لکم تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، من انفسکم تمہارے اپنے وجود سے، ازواجا تمہارے جوڑے، اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مستحکم رشتہ بتایا اور کہا کیوں یہ خاندانی رشتے جو بنائے گئے، کیوں میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ یہ جو بنایا گیا، کیوں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے ازواج سے سکون پا سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان چاہتوں کو رکھ دیا، محبتوں کو رکھ دیا اور رحمت کو رکھ دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہ دراصل خاندانی زندگی کی بنیاد کو بیان کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس رشتے کے جو ہے 3 مقاصد ہیں۔ اس رشتے کے استحکام کی 3 بنیادیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو سچا سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ وہ رشتے ازدواج کے ذریعے اپنی جو ہے وہ زندگی کا آغاز کرے۔ گھر اور خاندان یہ انسان کا مسکن ہے، سکون کی جگہ ہے۔ بیوی میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ مودت ہے۔ مودت یعنی حقیقی محبت، کہ ہم ایک دوسرے کو دل سے چاہیں، اور اس محبت کے رشتے کو باقی رکھنے والی جو چیز ہے وہ ہے رحمت۔ رحمت کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں مہربانی کا، الفت کا، درگزر کا سلوک اختیار کریں۔ یعنی یہ جو ہمارا مودت کا جو رشتہ ہے، یہ محبت کا جو شجر ہم نے جو ہے ازدواجی زندگی کے ذریعے لگایا ہے، اس شجر کو رحمت کے پانی کی ضرورت ہے، تو کہیں جا کر یہ سکون، اطمینان اور مسرتوں کا مخزن بن جائے گا، اس کے لیے سایہ دے گا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقم وجہک للدین حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جو آپ کو بخشا ہے، یکسو ہو کر اس دین کی اقامت کیجیے، یکسو ہو کر اس دین کو قائم کیجیے۔ للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا یہ دین اللہ کی عین فطرت ہے۔ اللہ نے اسلام کی شکل میں جو آپ کو اصول زندگی بخشے ہیں، یہ دراصل اللہ کی فطرت کے موافق ہیں۔ یہ اللہ کی فطرت ہی وہ ہے جس پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو انسان جتنے بھی ہیں ان کے لیے زندگی کے جو لافانی اور بابرکت ضابطے ہیں وہ دین کی شکل میں دے دیے گئے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اب اللہ کے ان کلمات کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ دین جس شکل میں آپ کو دیا گیا ہے اسی شکل میں قیامت تک زمین پر باقی رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا اور سچا دین ہے، یہ راست دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اس دین کو اخلاص کے ساتھ اپنائے رکھیے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے پھر
دیگر احکامات جو ہے پیش کیے، اور یہ بات کہی ہے کہ لوگ سود لیتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال اپنے مال میں حاصل کر لیں، اور یہ سود دراصل ان کے مال کو بڑھاتا نہیں ہے بلکہ یہ سود ان کے مال کو گھٹاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ مال کو بڑھاتا ہے، یہ مال کی نشوونما کرتا ہے۔ یعنی یہاں قرآن مجید نے بتایا کہ سودی نظام جو کہ اس وقت عربوں میں جاری ہے، اور اس کی جو نکیل ہے یا اس کی جو زمام کار ہے وہ اہل یہود کے ہاتھ میں ہے، تو سودی نظام کے ذریعے یہ اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، جبکہ سودی نظام یہ دراصل اقتصادی بحران کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل سود کو ختم کرنا، صدقات کو آگے بڑھانا، صدقات کے ذریعے اللہ مال میں برکت دیتا ہے، اور مضبوط مستحکم معاشی نظام اس کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ میں اس وقت کے حالات پر تبصرہ کیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اس وقت قیصر اور کسریٰ یہ دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، دنیا کے بیشتر حصے پر ان دونوں جو ہے سلطنتوں کی حکومت تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ دونوں طاقتیں باہم ایک دوسرے سے جو جنگ و جدل کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سمندروں میں جنگ برپا کر دی، انہوں نے خشکی میں جنگ برپا کر دی، اور انسانی دنیا کو فساد سے بھر دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہوا، اور وہ فساد اس لیے برپا ہوا تاکہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کی اپنی کمائی کو چکھ لیں۔ یعنی لوگوں کے دل میں جو ہرس اور ہوس، اقتدار کی ہوس، مال کی ہوس، لالچ، دوسروں کے مال پہ نگاہ، اور یہ اس طرح کی جو انسان کے گھٹیا مقاصد ہیں، اس کی تکمیل کے لیے اس نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس فساد کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انسان اس کے کڑوے کسیلے پھل چکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے مختلف مثالوں سے اس بات کو پیش کیا کہ انسان بے بسی کی حالت میں پیدا ہوا، کمزور اور نحیف اور نزار تھا، اللہ نے اس کو تقویت بخشی، وہ جوان اور باقا بنا، اس کو دور شباب بخشا گیا، پھر اللہ نے اس کو ضعف کی حالت میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسی مجبور محض مخلوق بن گئی کہ علم رکھنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکتا، اور پھر اسے جو ہے اللہ کے قانون کے تحت وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اسے زمین پر نیک کام کریں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، یہ جو حالات جاری ہیں زمین پر، یہ جو کشمکش جاری ہیں، اس کشمکش میں جو دین قیم آپ کو بخشا گیا ہے، اس دین قیم پر آپ ہر حال میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع اس کے بعد میں قرآن نے کہا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہ اے نبی اس دین پر قائم رہیں، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ ہرگز آپ کو ہلکا اور آپ کو کمتر نہ جانیں۔ یہاں قرآن نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن نے گویا ایمان والوں سے اپنے نبی کے توسط سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے تم کو زندگی کے اعلیٰ اصول بخشے ہیں، اعلیٰ قدریں بخشی ہیں، ایمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تم کو غیر معمولی قسم کی اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت بخشی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے حالات کا مقابلہ کرو، صبر و استقامت کے ساتھ باطل پرستوں کا مقابلہ کرو، تم کسی صورت میں اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہ کرو، تم صبر و استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اور تم اپنے آپ کو اتنا اخلاقی، جسمانی، اعصابی اور ہر اعتبار سے اتنا مضبوط اور پائیدار بناؤ کہ باطل قومیں وہ تمہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ دیکھیے اسلام کی خاص خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زمین کی ذلیل مخلوق نہیں بناتا، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زمین کی ایک باوقار اور جو ہے اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حامل قوم کے حیثیت سے، امت کے حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کی جیسے علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بہرحال سورۃ الروم کا بہت ہی مختصر خلاصہ یہاں مکمل ہوا۔ سورۃ الروم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان بھی یہ دراصل مکی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ مکے کے وسطی دور میں داخل ہوئی، وسطی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کا نزول ہوا۔ سورہ لقمان جن حالات میں نازل ہوئی تو اس وقت یہ کیفیت تھی کہ نوجوان نسل تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ ایسے بچے جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہے ہیں، جو 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کے میکزیمم یہ جو ایج گروپ کی نسل ہیں، جو ینگ نوجوان نسل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اسلام لا رہی تھی۔ اور ایسے حالات میں قریش مکہ اور اہل کفار مکہ کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو جو ہے ماں باپ کے مخالف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ پھر قریش مکہ نے ایسے حالات میں اس بات کی کوشش کی جن میں بطور کہ بھئی مسلمانوں کو، نوجوانوں کو دین سے روکنے کے لیے انہوں نے الگ الگ حربے استعمال کیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، اور جو ہے آپ کو ایک شاعر کہا، یعنی الگ الگ طریقوں سے ایک تہمتوں کا اور ایک جو ہے بدتمیزیوں کا ایک طریقہ شروع کیا۔ لیکن اسی وقت جو ہے نضر بن حارث نام کا ایک شخص ایسا بھی ان کے درمیان تھا جس نے سرداران قریش سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک باز، امین و صادق شخصیت کی حیثیت سے پوری عرب قوم کے سامنے اپنا کردار رکھتے ہیں، تمہاری ان تہمتوں کا کوئی عربوں پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بالمقابل اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا چاہتے ہو لوگوں کو تو تمہیں اور دوسرے طریقے بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے پھر اس نے یہ اسکیم پیش کی کہ عرب و عجم کے یا جو ہے عجم اور قیصر کے جو واقعات ہیں، جو جھوٹی کہانیاں اور قصے ہیں، وہ نوجوانوں کو سنائے جائیں، داستانیں ان کے سامنے سنائی جائیں، تاکہ فریب خوردہ داستانوں کے ذریعے ہم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے سے روک سکیں۔ یا پھر اس نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ قیصر اور دور دراز کے علاقوں میں جا کر خوبصورت رقاصاؤں کو لے آیا اور گانے والیوں کو لے آیا تاکہ وہ گانے گائیں، ناچیں اور نوجوان نسل کو اپنی طرف جو ہے مرغوب کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول کے دین سے روکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غیر معمولی جو ہے باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک طرف نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اعلیٰ اصول دیے گئے اور دوسری طرف اس بات توحید کے لیے بھی دلائل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے شروع میں یہ بات کہی کہ ایک کتاب حکیم ہے، اللہ کی طرف سے حکمت سے معمور کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں اور فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کے بالمقابل لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کلام دل فریب خرید کر لاتے ہیں، من الناس من یشری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب، یعنی کہ دل کو لبھانے والا کلام، دل کو فریب دینے والا کلام، آدمی کو جو ہے دھوکے میں ڈال دینے والا کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر انسانوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جھوٹے قصے کہانیاں، وہ طویل عشقیہ داستانیں اور وہ گانے، ناچنے گانے والیاں، یہ سارے مناظر کے ذریعے نوجوان نسل کو فحاشی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن قرآن نے اس کے بالمقابل اللہ کے بابرکت کلام کو پیش کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باطل پرستوں کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ ایسی موسیقی اور ایسے گانے اور ڈانس اور ایسی رقص و سرور کی مجلسیں کہ جس کے ذریعے سے نوجوان نسل شہوت رانی کا شکار ہو جائیں اور ایک طرح کے مستقل جو ہے جنسی آوارگی کی طرف مائل ہو جائیں، تو وہ اس بات کی، یہ مستقل شیطان کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ وہ اللہ کے پاکیزہ روحانی نظام کا حصہ نہ بن سکیں۔ تو قرآن کے بالمقابل اس بات کی کوشش انہوں نے کی، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے اور اس کتاب کے ذریعے انسان بلند و بالا مقام حاصل کرتا ہے، فوز و فلاح کو حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی مثال اہل عرب کے سامنے پیش کی کہ تم کیسے باپ ہو، اور تمہاری تاریخ میں ایک باپ وہ بھی گزرا ہے جس کو تم لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہو اور جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہاری داستانوں میں موجود ہے کہ وہ انتہائی دانش مند اور انتہائی بصیرت مند انسان تھا اور اس نے اپنے علم و حکمت سے اہل عرب کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو ذرا دیکھو کہ لقمان جو حکیم باپ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں۔ قرآن نے اس کا ایک پورا جو ہے رکوع انہی نصائح کے اوپر نازل فرمایا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ قرآن نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی اور سمجھ بوجھ عطا کی تھی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنیں، اور جو لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ ان کے لیے ہی مفید ہیں، اور جو کفر کریں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ بالکل بے نیاز اور ستود صفات ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے بہت ہی ایک ماحول انسان کے سامنے پیش کیا، اسے بتایا، لقمان کی ان عظیم الشان نصیحتوں کی طرف انسان کا ذہن متوجہ کیا کہ یاد کرو، اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، یاد کرو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اور کیا نصیحت کر رہا تھا؟ وہ نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان کا پہلا جملہ اپنے بیٹے کے نام جو نصیحت سے معمور جملہ تھا وہ یہ تھا کہ بیٹے، دنیا میں سب سے بڑا ظلم اگر انسان کا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کے معنی اندھیرے ہیں، ظلم کے معنی گناہ ہیں، ظلم کے معنی حق تلفی ہیں، ظلم کے معنی چیزوں کے ان کے مقام سے ہٹا دینا ہے۔ تو یہاں قرآن نے ظلم کا لفظ استعمال کر کے ایک بہت معنی خیز بات پیش کی ہے کہ دنیا میں ظلم معنوی، اخلاقی، ہر اعتبار سے جو ظلم کی تعریف ہو سکتی ہے، اس ظلم کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ شرک ہے۔ شرک ہی وہ گھناؤنی سوچ ہے انسان کا، یا اس کا عقیدہ ہے جہاں سے ظلم جو ہے جنم لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ لقمان کی نصیحت میں اگرچہ یہ بات شامل نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن قرآن نے اس نصیحت کو مکمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس نصیحت میں والدین کے لیے حسن سلوک کی وصیت کو بھی داخل فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان کو خود وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی جو ماں ہیں وہ اپنے پیٹ میں اس کو درد پہ درد اٹھا کر، کمزوری پہ کمزوری جھیل کر وہ اپنے پیٹ پہ اس کو 9 مہینے تک رکھتی ہے، پھر اس کا دودھ چھڑانے کے لیے تقریباً 2 سال کی مدت لگتی ہے۔ تو ماں باپ جو انسان کے سب سے بڑے محسن اور مشفق ہوتے ہیں، ان ماں باپ کا حسن سلوک، ان کا حق ادا کرنے کا اللہ نے اپنی ذات سے خود حکم دیا ہے، کیونکہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی طرف سے یہ نصیحت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے لقمان کی نصیحت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کا حق رکھا، لیکن اس میں اس بات کو بھی شامل کر دیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر آمادہ کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اس مسئلے میں ان کی بات نہ مان، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، لیکن پیروی اس شخص کے راستے کی کر جو میری طرف متوجہ ہوا، جو یعنی رسول کے راستے کی پیروی اختیار کر۔ تو قرآن نے یہاں پر گویا کہ اہل مکہ کو یہ بات بتا دی کہ جو نسل اسلام کی آغوش میں آ رہی ہیں یہ اپنے والدین کی نافرمان نسلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے والدین کے حقوق کی نگہبان نسلیں ہیں۔ ان سے بڑھ کر والدین کا حقوق شناس انسانی تمدن پیدا نہیں کر سکتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آخرت کی جوابدہی کی طرف متوجہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بچے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، قیامت کے دن اللہ اسے نکال لائے گا، بے شک اللہ بڑا ہی باخبر ہے اور بہت باریک بھی ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی عدالت میں کل پیش نہ کیا جائے، لہذا انسان کو اپنے ہر عمل کو جانچنا چاہیے کہ یہ عمل خدا کے یہاں مقبول ہوگا یا مردود ہوگا، یہ عمل باعث ثواب ہے یا باعث عذاب ہے، ہر چیز کا خدا کی عدالت میں احتساب ہوگا۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، منکر سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور حق بات کو پیش کرنے کے اس راستے میں جو مشکلات آئیں اس پہ صبر کر،
ان ذالک لمن عزم الامور، یہ عزیمت کے کام ہیں، یہ جوامردی کے کام ہیں، یہ باعزمت لوگوں کے کام ہیں جو عزم و حوصلہ رکھتے ہوں، جو اہانی چٹانیں بن جاتے ہوں استقامت کے میدانوں میں، ان لوگوں کے بس کی بات ہے کہ وہ ان اعلیٰ اصولوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی تکبر کے لہجے میں جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتے، ان کے جو ہے کسی کمزور یا ضعیف سے یا کسی غریب و محتاج سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جو ہے بڑائی کا نشہ دکھائی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ولا تصعر، اپنا جو ہے اپنے چہرے کو منہ پھیر کر، چہرہ بنا کر رعونت کے ساتھ لوگوں سے بات نہ کر، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چل، زمین میں اکڑ کر نہ چل، کیونکہ تو اپنی اکڑ سے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، تیری چال اترائی ہوئی چال نہ ہو، تکبر کی چال نہ ہو، جب تو چلتا ہے تو تیرے رفتار سے بھی یہ محسوس ہو کہ تو زمین پر خدا کا بندہ ہے۔ اور وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی یہ جو آواز جب تو بات کرتا ہے تو تیری جو بات ہے وہ بات جو ہے کریہ بات نہ ہو، اپنی آواز کو ذرا پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمیر، بے شک ساری آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، گدھوں کی آواز وہ ساری آوازوں سے بری آواز ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے آواز کے تعلق سے بھی بڑا بنیادی اصول پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے بہت سارے جو ہے توحید کے دلائل پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے تعلق سے بار بار سوال کرتے ہیں، آخرت کب ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے۔ ان سے کہو کہ آخرت کا علم خدا کو ہے، اللہ ہے کہ اس کی کتاب میں ہر چیز کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تمہاری موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی وہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی، کہاں برسے گی وہ جانتا ہے۔ خدا کا علم، یہ اس کا علم ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے اپنے آپ کو بناؤ۔ اس طرح سے سورہ لقمان کے مضامین یہاں مکمل ہوتے ہیں۔ پھر سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس توحید کے دلائل پیش کیے، رسالت کے دلائل پیش کیے، لوگوں کو یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمہارے درمیان کوئی نئی آمد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمین میں رسول آئے، اور ان رسولوں نے اللہ کی کتاب کو بندگان خدا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یہ بات بتائی کہ جو لوگ دل سے اپنے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی آیات کو پڑھنے کے بعد خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سرکشی اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کفر اور عناد کی روش کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سورہ سجدہ کے اندر بہت ہی دلائل کے ساتھ میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہ جو ہے اہل مکہ کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں، وہ تکبر کا اور وہ سرکشی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ پھر سورہ سجدہ مکمل ہوتی ہیں، اور سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب یہ قرآن مجید کی مدنی صورت ہے، مدینے میں یہ نازل ہوئی، اور سورہ احزاب 21ویں پارے میں اس کا کچھ حصہ ہے، اور کچھ حصہ سورہ احزاب کا 22ویں پارے میں ہے، یعنی تقریباً جو ہے 3 رکوع اس کے 21ویں پارے میں ہیں، جس کا خلاصہ آج کی تراویح کا وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ احزاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے نزول کا پس منظر بتاتا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے 5 ہجری کے درمیان یہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اسی موقع پر 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احزاب نے، یا احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فوج یا ٹولی یا جماعت، احزاب یعنی جماعتیں، یعنی کئی لوگوں نے کئی مشرکین، یہودی اور کفار، اہل مکہ، ان سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا جنگی محاذ کھڑا کیا تھا، ایک الائنس بنایا تھا جس کا تمام فوجوں کا اتحاد، جس کے اندر کم و بیش 13,000 سے زیادہ فوجیں تھیں، 13,000 سے زیادہ فوجی ایک کہا جاتا ہے کہ عرب دنیا میں اتنا بڑا فوجی لشکر کبھی تیار نہیں ہوا جو اس وقت مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ یہودیوں کی سازشیں کام کرتی تھی. وہ یہودی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ان کی نافرمانی، ان کی جو ہے عہد شکنی اور ان کی غداری کی وجہ سے ان کو جو جلا وطن کیا تھا، خاص طور سے بنی قریظہ، ان لوگوں نے پورا یہ ماحول بنانے کی کوشش کی تھی. ابو سفیان اپنی طرف سے کوششیں کر رہا تھا، اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے مدینہ میں 3 اطراف سے پورے مدینہ کی بستی کو گھیر چکا تھا. مشرق کی طرف سے، مغرب اور شمال کی طرف سے، اور چاروں طرف سے جو ہے یہود، منافقین اور مشرکین، یہ سب مل کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی ذہانت اور معاملہ شناسی اور دوراندیشی اور اپنے ایک بہت بیدار جو آپ کا ایک نظام تھا خبر رسانی کا، اس کے ذریعے ان کو اس پوری سازش کو ناکام و نامراد بنا دیا. دراصل اس کا پس منظر غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کے نتیجے میں مشرکین، منافقین اور یہودیوں کا جو ہے مطلب ان کے باطل عزائم بہت بڑھ گئے تھے، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن اس مرتبہ مسلمانوں نے جو جنگ کی اس کی حکمت عملی دوسری تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے اطراف بڑی خندقیں کھودی گئی، اور وہ خندقیں ایسی تھی کہ جس کے ذریعے سے دشمن مدینے پہ راست حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا. اس طرح مدینہ شہر کو محفوظ کیا گیا. اور یہ جنگی ٹیکنک ہے، یہ دراصل کسریٰ کی جنگی ٹیکنک تھی جسے حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی تھی. اسے اللہ کے رسول نے قبول کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جتنی اسکیمیں انسانوں کے مفاد کی ہو سکتی ہیں، ان اسکیموں سے آپ نے استفادہ کیا. جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہ فہو احق بہا، کہ حکمت و دانائی مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں وہ اسے پاتا ہے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجوں کو جو اطراف مدینہ میں کھڑی تھیں کفر کی، ان کے درمیان حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک خاص جو ہے حکمت کے ساتھ ان کی فوجوں کو باہم ایک دوسرے کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار بنا دیا، اور وہ لوگ وہاں 25 دن تک کھڑے رہے حملے کے انتظار میں، لیکن 25 دن تک وہ اپنے حملہ کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے چھوٹے موٹے جھڑپیں کی جس میں تقریباً 8 لوگ ان کے مارے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 6 صحابہ شہید ہوئے. لیکن ان سارے حالات میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ کئی دنوں تک یہ محاصرہ جاری نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر طوفان بھیجے گئے، آندھیاں بھیجی گئی، اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کے لیے یہاں ٹکنا محال ہے. لہذا ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور شکوک و شبہات کے گھیرے میں گرنے کے بعد وہ اپنا حصار توڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. اور اس طرح غزوہ احد نے انسانی تاریخ میں ایک بڑا جو ہے جنگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد پر پہلا جو رکوع ہے سورہ احد کا، وہ دراصل ابتدائی رکوع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے جو پس منظر میں بہت ساری جو باتیں ہیں داخلی امور کے تعلق سے وہ بیان کی گئیں. پھر غزوہ احد کے پس منظر میں دوسرے رکوع میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ ایسا دہشتناک ماحول تیار کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کے جو ہے پیر اکھڑ جائیں. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر سے انہیں مشرکین کو ناکام و نامراد کر دیا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طریقے کو اپناؤ. اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کی جانب سے پسندیدہ طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے اس میں ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے، ماڈل ہے. وہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، ان لوگوں کے لیے رسول خدا کی سنتوں میں، آپ کے طریقہ کار میں نمونہ عمل ہے. پھر اس کے بعد میں قرآن نے اہل ایمان کے عزم کو اور ان کے حوصلوں کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں میں جو ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے احد کے بعد میں
بڑے صبر و استقامت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حالات اتنے ناگفتہ بے اور اتنے مشکل ہو چکے تھے، ایسے مشکل ترین حالات میں سچے ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری صداقت و دیانتداری کے ساتھ آپ پر جانثار تھے. تو قرآن نے کہا کہ مسلمانوں میں، ان اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ بعض تو وہ ہے جو اپنا جو ہے عہد، اپنا وعدہ وفا کر چکے اور خدا کے حضور جامع شہادت پیش کر چکے، اور بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو وفا کرنے کے منتظر ہیں اور وہ جو ہے موقع کی تلاش میں ہیں کہ کس وقت ہم اس عظیم مشن اور مقصد کے لیے جامع شہادت نوش کریں. تو قرآن نے صحابہ اکرام کی عظیمت اور ان کے استقامت کی تعریف کی، اور اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حالات چونکہ مسلمانوں کے بہت سنگین ہو چکے تھے. غزوہ خندق کے وقت تو یہ حالات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطن مبارک پر، اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور چٹانیں توڑ رہے تھے. اور اس وقت جو ہے صحابہ کرام کا یہ حال تھا، ہر صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. غربت اور افلاس اس انتہا کو پہنچ چکے تھے. اس وقت بھوک کے اس عالم میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے رسول، ہم بھوک کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اور اپنا جو ہے پیٹ کا پتھر ان کو بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے پیٹ کے 2 پتھر ان کو بتائے. تو صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھ کر جو ہے بہت پریشان ہوئے، اور وہ جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا رسول ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے، اور ان کی آنکھیں چھلک پڑیں اس منظر کو دیکھ کر. اور اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ بعض چٹانیں جو اللہ کے رسول سے جو صحابہ کرام سے نہ ٹوٹتی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو ہے کدال دی گئی. اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے اس کے اوپر ضرب لگائی اور چٹانیں پاش ہو گئی، اس سے خاص قسم کی آوازیں نکلی. اللہ کے رسول نے چٹانوں کے ٹوٹنے سے پہلی ضرب پہ کہا کہ کسریٰ ہلاک ہوا، اور دوسری ضرب پہ کہا کہ قیصر ہلاک ہوا. یعنی خندقیں کھودی جا رہی ہیں حصار کے لیے، مدینے کی چھوٹی سی ریاست کو بچانے کے لیے، لیکن ویژن صحابہ اکرام میں یہ داخل کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو سرحدیں ہیں وہ سرحدیں قیصر و کسریٰ تک پہنچتی ہیں، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہاری باج گزار ہوگی اور تمہاری ریاست کا حصہ بنے گی. پھر اس کے بعد میں سورہ احزاب کے 3 رکوع میں یہ جو افلاس کا عالم تھا اور لوگ بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے تھے، اور اس وقت جو ہے تقریباً 4 ازواج آپ کے نکاح میں تھیں. اور اس وقت یہ حالت کو دیکھ کر خواتین، یہ بھوک اور افلاس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، اگر آپ کی خواتین دنیا کی زینت اور زیبائش کو چاہتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں بھوک اور افلاس کے اس عالم میں وہ اپنے اس کا جو ہے اس میں صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ جو ہے الگ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے رشتے ازدواج سے آزاد ہو سکتی ہیں. ان کو دنیا کا بہت سارا مال و متاع مل جائے گا، دنیا کا سارا سامان مل جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ بھوک اور افلاس اور یہ جو سختی اور مشقت ہے، یہ سارے حالات سے ان کو گزرنا ہوگا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہاں پر اس کی طرف متوجہ کیا گیا. ازواج النبی کو یہ کہا گیا کہ یہ مشقتیں ان کا مقدر ہیں، انہیں ان کا جو ہے ان پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایک مثالی گھر کے طور پر پیش کرنے کے لیے پہلا حکم مدینے میں دیا گیا. تو اس طرح سے سورہ احزاب کی ابتدائی 3 رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے اس میں کچھ احکامات ملتے ہیں. اور اس کے بعد میں جو سورہ احزاب کے دیگر رکوع ہیں تو اس میں پھر ازواج النبی کے لیے کچھ احکامات ہیں. اور اس کے بعد میں دوسرا جو بڑا واقعہ ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے طلاق کا واقعہ ہے، جو یہاں پر اس کا ایک واقعے کا ذکر ہوا حضرت زید بن حارثہ کے ضمن میں. اس کے بعد میں پھر جو ہے بہت سارے معاشرتی احکامات دیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، خاندان کے بارے میں اور مسلمان خواتین کے بارے میں. انشاءاللہ العزیز کل کے تراویح کے خلاصے میں جو 22ویں پارے کا خلاصہ ہے، اس میں سورہ احزاب کے بقیہ حصے کا خلاصہ، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کے کچھ حصے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائیں، اور ان
اللہ کے یہ جو پاکیزہ احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔